السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دوست و احباب، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ معزز سامعین، دوست و احباب، یہ ملک شام کے مسلمانوں کے سلطان حاکم تھے، بڑے ہی نیک پرہیزگار تھے۔ معزز سامعین، ایک رات حسب معمول عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سوئے کہ اچانک آنکھ کھلی اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ معزز سامعین، یہ خواب تھا جو مسلسل 3 راتوں سے ان کو آ رہا تھا اور ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ معزز سامعین، یہ خواب کیا تھا؟ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے کہ نور الدین، مجھے ان 2 اشخاص سے بچاؤ، نور الدین، یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ معزز سامعین، اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ کا رخت سفر باندھ لیا اور 15 سے 16 دنوں میں تیز رفتاری کے باعث وہ سفر عبور کیا، جو کہ 20 سے 25 دنوں کا سفر تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ کے حاکم سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ شریف کے لوگوں کے ہر خاص و عام کی دعوت کا اہتمام کیجیے، اس طرح آپ ان 2 اشخاص کو دیکھ لیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا معزز دوست و احباب، لیکن اس کے باوجود وہ 2 لوگ نظر نہ آئے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا سارے لوگ آ گئے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا نہیں جی، 2 ایسے شخص ہیں جو بڑے ہی عبادت گزار پرہیزگار ہیں، وہ کسی کی دعوت میں نہیں جاتے اور انہوں نے مدینہ شریف میں روضہ رسول کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ان کی رہائش گاہ پر لے جایا جائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مصلے، لوٹے، تسبیح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس پریشانی کا حل فرما دیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار کی نوک سے اس زمین کے فرش کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ایک جگہ مشکوک نظر آئی، وہاں سے جب مصلی یا قالین ہٹائی تو حیران ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گہری سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ میں چلے گئے۔ اس سرنگ کے دوسرے دہانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روتے بھی جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بوسہ بھی لیتے جاتے اور کہتے جاتے کہ مجھ نہ چیز کے ہوتے ہوئے کسی کافر کی کیا جرت، کسی گستاخ کی کیا جرت کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب باہر آئے اور ان سے تفتیش کی گئی، ان 2 اشخاص سے ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں اور مسلمانوں کے نبی کے جستے خاکی لینے آئے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے غضبناک ہوئے اور ان یہودیوں کا، ان کافروں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے، لوگو، ہے میں خوش نصیب، ہے میری قسمت کہ مجھ نہ چیز کو، مجھ غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول کے ارد گرد گہری خندق کھدوائی اور سیسا پیلائی دیواریں کھڑی کروا دی تاکہ قیامت تک پھر کسی بھی آنے والے کافر کی یہ گستاخانہ جرت نہ ہو۔ معزز سامعین، یہ ساری نصیب کے، قسمت کے فیصلے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ کو اور مجھ نہ چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور بروز قیامت شفاعت نصیب ہو۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔